کوئی پرس چھیننا ہے, کسی نے آپ کا گلا دبا دیا, کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا, کوئی آپ کو گھینچ کے لے کے جا رہا ہے, کوئی گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے, کوئی بیڈ ٹچ کر رہا ہے, کیا ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا جب آپ کے کلاس فیلوز آپ کے ساتھ لنچ شیئر کریں تو آپ لنچ شیئر کرنا لیکن لڑنا نہیں. اگر کوئی بچہ لڑے گا آپ سے تو آپ نے ٹیچر کو بتانا, خود نہیں مارنا. یہ وہ ٹریننگ ہے جو ایک چھوٹے 3 سال کے بچے کو آپ دے کے بھیجتے ہیں, لیکن 19 سال کی بچی کو شادی کر کے بھیج رہے ہیں, اس کو کوئی ٹریننگ نہیں آپ نے دینی. ہر تیسری بچی ہیراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے, ہر تیسری چوتھی خاتون گھر پہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے. ہم نے مار کھانے کی عادت کو ایکسیپٹ کر لی کہ والدہ بننے کا مطلب ہے کہ اگر بیمار ہے نا تو ماں کے اچھا بیٹا سو جاؤ, آئی ول ڈو دس. آپ ساس سے ماں بن کے یہ توقع کریں کہ جی میں بیمار ہوں, ماں جی آج آپ کر لیجیے گا, شاید ان کی مینٹل کنڈیشن فزیکل کنڈیشن ایسی نہ ہو, آپ کو ویسا احساس نہیں کر سکتی. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ایئر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر موئن. اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں لے کر آ رہی ہوں آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیلنٹ بھی, اور اس کے علاوہ وہ وومنس جو امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں, جو معاشرے کا ایک فعال رکن ہے. اور اسی طرح آج میرے ساتھ موجود ہیں میم عائشہ مزمل, جن کے پاس مسلم ورلڈ کا ٹائٹل بھی ہے مارشل آرٹ کے حوالے سے. وہ فرسٹ لیگ پہ انہوں نے ورک کیا ہے. اس کے علاوہ وہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کر رہی ہیں, خود بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک ایکٹیو لیڈی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو بہت مزے کا لگے گا اور بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. آج آپ نے ہمیں اپنا پیارا سا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے, ایون شی از ویری بزی ون. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, ایک انٹروڈکشن ماشاءاللہ بڑا کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے ان کا, تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. میرا نام عائشہ مزمل ہے, میں ایک سیلف فنس کنسلٹنٹ ہوں اور وومن ویلنس کوچ ہوں. میں کارپوریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں. میں فاؤنڈر ہوں فٹنس اسٹوڈیو کی, جو کہ وومن ویلنس پہ, ان کی فزیکل مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتا ہے, ان کی سیلف فینس اسٹریٹجی پہ کام کرتا ہے. میرے پاس مسلم ورلڈ کا لیڈ ٹائٹل ہے ایز اے سیلف فینس کنسلٹنٹ فار اسپیشل نیڈس, اور یہ کینیڈا سے ہے. مسلم ورلڈ میں میں ایک ہی فیمیل ایمبیسڈر ہوں. اس حوالے سے میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں خواتین کے ساتھ ہیراسمنٹ پر, ان کے کامبیٹ اور اسٹریٹجی پر. میری اسپیشلٹی جو ہے 1 to 3 days ٹریننگ ورک شاپ ہے, جس میں خواتین کو کمپلیٹلی امپاور کرتی ہوں کامبیٹ کے حوالے سے, کہ اگر وہ انکمفرٹیبل سینیریوز میں ہیں تو کیسے اپنے آپ کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ میں خواتین کی ویلنس پہ, فزیکل اور مینٹل ویلنس پہ کام کرتی ہوں. ہمارا سارا سیٹ اپ آن لائن ہے. میں کو فاؤنڈر ہوں کو ورکنگ شیئرڈ اسپیس کی, جو کہ اس کانسیپٹ کے ساتھ بنی ہے کہ خواتین کو اپنی ڈگنیٹی میں ورک پلیسز ملیں. ان کے لیے علیحدہ سے کیبنز ہوں تاکہ وہ کو ورکنگ اسپیسز میں جب میلز کے ساتھ اکٹھے کام کرتی ہیں تو شاید انکمفرٹیبل نہ ہو. انہیں کیبن بیسڈ ایک شیئرڈ بیس ہو, جو کہ اپنی نوعیت کا ایک پہلی شیئرڈ اسپیس ہے. اور میں اس طرح سے وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہوں. اگر کسی خواتین میں, اس کے علاوہ میں پیراڈائم چینجر چلاتی ہوں, جو کہ CSR پروگرام ہے میرا فٹنس اسٹوڈیو کی طرف سے. ہم اس میں ان خواتین کو ہیلپ اور سپورٹ کرتے ہیں جن میں کسی بھی قسم کا کوئی اسکل ہے. ہم ان کے اسکل کو سوشل میڈیا کے تھرو اور باقی چیزوں کے تھرو امپاور کرتے ہیں, ان کے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آتے ہیں, اور ان کو ڈفرینٹ طرح کی اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں فٹنس اسٹوڈیو کے ساتھ, تاکہ وہ جلدی کمانے کے لائق ہو جائے, گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. زبردست ماشاءاللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں عام طور پر جو ڈومیسٹک خواتین ہیں اس کے اوپر ان کا بالکل دھیان نہیں ہوتا, نہ وہ اپنی ویلنس پہ دھیان ہوتا ان کا, نہ ان کا اپنی کوئی ہیلتھ پہ دھیان ہوتا ہے. تو یہ ایک گھر بیٹھے جو آن لائن ایک سسٹم آپ نے جنریٹ کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے, جن کے لیے روز گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر وہ اسپیشلی ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ پا کے جانا ہے, اس وجہ سے آدھی خواتین نہیں آتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آن لائن سیشنز کرتی ہیں, اور کس حد تک آپ کے ساتھ جو وومنس ہیں وہ اٹیچڈ ہیں, اور کیا ٹائمنگز ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ ہم نے اپنے بزنس کو جب فزیکل سے آن لائن پہ کنورٹ کیا ہے, تو ہم نے اپنے بزنس میں 100% جو ہے نا گروتھ دیکھی ہے. اس کا ریزن کہ دیکھیں خواتین کے لیے مشکل ہے, اگر وہ ورکنگ خواتین ہیں تو ان کے لیے اور مشکل ہے بہت, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے کام سے نکل کے اس کے بعد وہ گھر جائیں, پھر دوبارہ سے آئیں. اس میں دیکھیں گھر جا کے انہوں نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, گھر کے ایک کاموں کی لمبی لسٹ ہوتی ہے, بیکاز ہمارا سوشل کلچرل نارمز اس طرح کی ہیں کہ ہر کام خاتون سے ایسوسیٹیڈ ہے. اگر وہ کام بھی کر رہی ہے, ورکنگ وومن ہے, تب بھی گھر کی ذمہ داری اس پہ ہے, ٹھیک ہے. جو ہمارا میل فگر ہے, ابھی ہم نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہو.
ٹھیک ہے. خواتین کے حصے کے کام اگر وہ مرد کے حصے کا کام کریں تب بھی انہوں نے گھر جا کے انہوں نے ہی کرنا ہے. بچوں کی تربیت انہوں نے ہی کرنی ہے, بچوں کی رسپانسبلٹی انہوں نے ہی لینی ہے. کل کو اگر کچھ خراب ہوتا ہے تو وہ بھی آتا ہے تم کام کر رہی تھی اس لیے بچے خراب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے اس چیز کو اپنے فزیکل سیٹ اپ کو آن لائن میں کنورٹ کیا. اس میں ہماری اسپیشلٹی کیا ہے کہ لوگ فٹنس کی کلاسز دیتے ہیں تو 25 30 40 کا ایک گروپ ہوتا ہے. ہم صرف 5 خواتین پہ گروپ ختم کر دیتے ہیں تاکہ کسٹمائزڈ ہو. ہم نے 6 سے 7 ٹرینرز رکھے ہوئے, ان کے ڈفرینٹ سلاٹس ہیں. ہر ٹرینر 3 دن کلاس دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے وہ ملٹیپل اسٹوڈنٹس کو کلاسز دیتی ہیں اور وہ ملٹیپل ورڈ آف ماؤتھ کی وجہ سے ہمارا کام بڑھتا ہے کیونکہ کسٹمائز ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر تھراپیوٹک یوگا کروانا ہے یا کوئی ایسے چیلنجز ہیں ہیلتھ کے جو کہ ڈفرینٹ ہیں تو ان کو ڈفرینٹلی لے کر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشل نیڈس کی ٹریننگ ان کو ڈفرینٹ ٹائم پرسپیکٹو سے لے کے چلا جاتا ہے. ہر ٹرینر کی اپنی اسپیشلٹی. اور دوسری بات جو فٹنس اسٹوڈیو پرووائڈ کرتا ہے اپارچونیٹی, وہ اپنے ٹرینرس کو انٹرنیشنل کوچنگ فراہم کرتا ہے کہ تاکہ ان کے ٹرینرس پڑھیں, اپنی اسکل کو اور بہتر کریں اور آگے جا کے کام کریں, ایکسیلنس پہ کام کریں. بیسکلی فٹنس اسٹوڈیو ایکسیلنس پہ کام کرتا ہے. تو اس لیے ہم شاید باقیوں سے ڈفرینٹ ہیں. اور جو سیلف ڈیفینس کا کانسیپٹ ہے, دیکھیے جی بچیوں کو اجازت نہیں ملتی. پہلی بات کمیوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, مائیں کیسے لے کے آئے جائیں, مائیں باقی بچوں کو گھر چھوڑ کے صرف ایک کو لے کے آئے جائیں, پھر ان کے ساتھ اسٹے کریں 1 گھنٹے کی کلاس, وقت ضائع ہوتا ہے. اتنا وقت اور چیزوں میں بھی کمپنسیٹ ہو سکتا ہے. آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, ہم کہاں پہ فال کرتے ہیں, ہم یہاں پر فال کرتے ہیں کہ ہم ان بچیوں کو 1 مہینہ آن لائن کلاسز دیتے ہیں, ویکینڈس پہ کلاسز دیتے ہیں, اور منتھ میں 1 دفعہ ان کو اسٹوڈیو بلاتے ہیں جہاں پہ آج آپ بیٹھے ہوئے کہ یہاں پر آئے کامبیٹ کی پریکٹس کریں. بیسک ٹریننگز, بیسک چیزیں وہ آن لائن سیکھ لیتے ہیں. کامبیٹ وہ آ کے ہمارے ساتھ یہاں کر لیتے ہیں. کامبیٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی انکمفرٹیبل سینیریو میں ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیسے 1 منٹ میں بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہماری کوئی پرس چھیننے آیا, کسی نے آپ کا گلا دبا دیا, کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا, کوئی آپ کو گھینچ کے لے کے جا رہا ہے, کوئی گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے, کوئی بیڈ ٹچ کر رہا ہے, کوئی مارکیٹ میں آپ کو ٹچ کر کے نکل گیا, تو ہم نے اس کی آپ کو ایزی ٹو ڈو سولوشنز بتانے ہوتے ہیں. اور 3 دن کی ٹریننگ میں ایک بچی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے چھڑا سکتی ہے. 3 ڈیز ٹریننگ. کیا بات. میرا کانسیپٹ اتنا ہی ہے کیونکہ میں مارکیٹ میں دیکھیں میں خود 2nd ڈان ہوں, 3rd ڈان کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, میں بلیک بیلٹ ہوں, میں 2000 سے بلیک بیلٹ ہوں. اس کے بعد میں نے اسپیشل نیڈس میں پیرا تائیکوانڈو میں ڈیسٹینیشن حاصل کی ہے, پھر میں نے اور کورسز کیے ہیں, پھر میں نے کامبیٹس کیے ہیں, ٹریننگس کی ہیں. لیکن میں نے ایک کیلکولیشن نکالا ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے, ہمارے پاس پاکستان میں ریسورسز کم ہیں, اور ہماری ان چیزوں پہ توجہ کم ہے. تو بہتر ہوگا کہ ہم شارٹ رکھیں, ٹو ڈو لسٹ رکھیں, ٹو ڈو ایکشن رکھیں, اس میں آپ کروائیں. اچھا میم, یہ کس حد تک افورڈیبل ہے؟ بہت افورڈیبل ہے, بہت زیادہ ایزی ہے. بہت ایزی ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ ایک چیز سیکھ بھی جاتی ہیں افورڈیبل انوائرمنٹ کے اندر. اچھا دوسرا یہ کہ یہ اوور آل پاکستان ہے یا آؤٹ آف پاکستان بھی لڑکیاں سیکھ رہی ہیں یا صرف لاہور کے سینیریو میں؟ میرے پاس تو انٹرنیشنل کلائنٹ بہت زیادہ ہیں. اچھا. کیونکہ میں پھر افسوس کے ساتھ کہتی ہوں شاید ہمیں قدر نہیں ہے. ہاں, ہر بچی بھی نہیں ہے. ہاں, ہر تیسری بچی ہیراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے, ہر تیسری چوتھی خاتون گھر پہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے. ہم نے مار کھانے کی عادت کو ایکسیپٹ کر لیا. کیوں کیا؟ لیکن میم ڈومیسٹک وائلنس کو تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے, وہ تو بات ہی پھر ڈیورس پہ پہنچ جاتی ہے. دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس, اگر یہ تھپڑ بیوی نے گھما کے مار دیا تو بس مرد گیا. دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ کو کس نے کہا ہے آپ شوہر کے منہ پہ دے تھپڑ ماریں؟ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کا ریزن کبھی بھی میاں بیوی نہیں ہوتے, ہمیشہ 3rd پرسن ہوتا ہے. یہ تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کی فیملی میں ایک ایسا 3rd پرسن ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے بات کنٹرول سے باہر ہے, فوراً سیز فائر کر دیں, آئی ایم سوری نیکسٹ ٹائم میں خیال کر لوں. گریٹ. اچھا اس میں مجھے 200% پتہ ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں. دیکھیے سامنے والا جو اینگر میں ہے شاید وہ بھی غلط نہیں, شاید اس کو اسپون فیڈ ایسا کیا گیا. ٹھیک ہے, ان کے بیہیویئرزم کو امپروو کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ اس وقت ہتھیار ڈال دیں. تھوڑی دیر بعد اگلے دن جب موڈ اچھا ہو تو صرف اپنی رائے بتا دیں کہ وہ کل ایسے نہیں ایسے ہوا تھا, لیکن آپ ذرا غصے میں تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ سے اس طرح ڈسکس کرتی. یہ وہ پیشنس لیول کی کنٹرولنس ہے جو آج کل بہت ساری فیملیز میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سچویشن کو کنٹرول کر لیں. دیکھیں آپ کا کام ہے اس وقت اس مومنٹ سے نکلنا. اچھا مرد بھی غصے میں ہے, آپ بھی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, غصہ بڑھے گا, کم تو نہیں ہوگا. اگر آپ سیز فائر کر دیتی ہیں, آپ کہہ دیتی ہیں آئی ایم سو سوری, آئندہ میں خیال کر لوں گی, آپ بڑے ہیں نا, غلطی معاف کر دیں, کیا فرق پڑ جائے گا. یا آپ یہ کہتے دیکھیں میں آپ کی لاڈلی بیوی ہوں نا, کیا ہو گیا, کبھی کبھی لاڈلوں سے غلطی ہو جاتی ہے, لاڈلوں کی خیر خطا قابل معافی ہے.
دیکھیں یہ کیوں نہیں آتا, یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو ہم شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو نہیں سکھاتے, ہم نہیں پڑھاتے. کیا اسکول جانے کے لیے ہم بچے کو یہ تمیز نہیں سکھاتے کہ بیٹا اسکول میں جا کے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا؟ کیا ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا جب آپ کے کلاس فیلوز آپ کے ساتھ لنچ شیئر کریں تو آپ لنچ شیئر کرنا لیکن لڑنا نہیں؟ اگر کوئی بچہ لڑے گا آپ سے تو آپ نے ٹیچر کو بتانا, خود نہیں مارنا. یہ وہ ٹریننگ ہے جو ایک چھوٹے 3 سال کے بچے کو آپ دے کے بھیجتے ہیں, لیکن 19 سال کی بچی کو شادی کر کے بھیج رہے ہیں, اس کو کوئی ٹریننگ نہیں آپ نے دینی, اس کو کچھ نہیں پتا. ٹکا کے جواب دیں جتن ساس نے کچھ کیا تھا, یہ عمومی ٹریننگز ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ایسی ٹریننگ کیوں دیتے ہیں؟ اچھا ایک بات ہے, چلے یہاں پہ ایک چیز کو اینڈڈ کرتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ نہیں جواب دیتی, ٹھیک ہے, اور وہ اس چیز کو اسٹریٹجیکلی مین کے کوشش کرتی ہیں کہ ماں ہی سمجھیں, نند کو بہن ہی سمجھیں, اپنے ہسبینڈ کو ایک امپورٹنس بھی دیں. پھر اس کو اتنا زیادہ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ آخرکار وہ ایک دن والکینو ہو جاتی ہیں, پھٹ جاتی ہیں. اس کو ٹف ٹائم زیادہ دیا جاتا ہے. اچھا اس میں آپ کو آئی ایم سوری ٹو سے, اگین سوری ٹو سے, ہم بیریئر لگانا نہیں چاہتے. اچھا میں صرف اچھی ہی کیوں ہوں, صرف مجھے اچھا ہی کیوں ہونا ہے؟ دیکھیں مجھے جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ نے رشتوں کو ایک بیریئر لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ساس کو آپ کی ماں نہیں بنایا, آپ کے شوہر کی ماں بنائے, وہ انہی کی والدہ رہیں گی, وہ آپ کی والدہ جیسی ہیں, وہ آپ کی والدہ نہیں بن سکتی. والدہ بننے کا مطلب ہے کہ اگر بیمار ہے نا تو ماں کے کہ اچھا بیٹا سو جاؤ, آئی ول ڈو دس. آپ ساس سے ماں بن کے یہ توقع کریں کہ جی میں بیمار ہوں, ماں جی آج آپ کر لیجیے گا, شاید ان کی مینٹل کنڈیشن, فزیکل کنڈیشن ایسی نہ ہو, آپ کا ویسا احساس نہیں کر سکتی. یار اگر آپ کی نند ہیں وہ آپ کی بہنوں جیسی ہیں, لیکن وہ بہنوں کی طرح بعض اوقات آپ کا پردہ نہیں رکھ لیں گی, اور سوری ہم سے غلطی ہوگی ذرا دیکھ لینا, شاید وہ نہ دیکھ سکیں, شاید ان کا ظرف ایسا نہ ہو, یا شاید وہ اپنے سسرال میں ایک ورڈ سینیریو سے گزرتی ہوں اور وہ چاہتی ہوں انہیں موقع ملے تو وہ اس موقع کو آپ پہ ویل کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کیونکہ سوشل نارمز ایسے ہیں, تو پلیز اسٹریٹجک ہونا سیکھیں, بیریئر لگانا سیکھیں. شوہر سے بھی شادی کے شروع میں ایک بیریئر لگائیں, اور وہ بیریئر کیا ہوتا ہے؟ عزت کا بیریئر ہوتا ہے, رسپیکٹ کا بیریئر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات ہوئی ایک تو بحث نہ کرے. اگر آج ہسبینڈ کسی بھی بات سے غصے میں ہے تو اچھا سوری نا, جانے دے بات کو, میں اپولوجائز کرتی ہوں, آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو بعد میں بات کر لیں. اگر آپ کی ساس سے آپ کی کوئی بحث ہو گئی ہے, آپ ان سے پیار سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ بیریئرز ہے, یہ اسٹریٹجی ہے. اچھا ماں جی آپ بڑی ہیں نا, آپ مجھے نہیں سمجھائیں گی تو کون سمجھائے گا؟ دیکھیں یہ وہ تربیت ہے جو ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے. مین کے ایک ان کے لیے بھی ایک سیشنز ہونے چاہیے ان گرلز کے لیے جن کی شادیاں ہو رہی ہیں. وہ جو آج کل جو ایک سسٹم ہے نا وہ زیادہ تر ایسا ہے کہ ہم اکیلے اکیلے رہتے ہیں, ہمارا فیملی سسٹم نہیں ہے, ہم بہت سارے لوگوں کے درمیان نہیں رہتے ہیں. اسی طرح جب ہم کنورٹ ہو گئے ان لاز پہ جاتے ہیں تو بہت سارے جب ہم موڈس دیکھتے ہیں, بہت ساری سائیکالوجیکل وہ تھاٹس دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں سب سے سروائیو کرنا نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں اس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے, اس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے. اس وجہ سے بھی بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ مین کے بی پی پیشنٹ بھی ہو جاتی ہیں, ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہیں. شوہر ان کی سائڈ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کہ بس شوہر یہ کہے جو میری بیوی نے کہہ دیا بس کافی ہے. تو یہ چیزیں بھی تو ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اچھا اس میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, بلیو می ہم اپنے دشمن خود ہیں. ہمیں نہیں پتا ہماری ہیلتھ اور فٹنس کیا ہے. آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز کیونکہ ایکسرسائز آپ کے اندر ہیپی ہارمون لے کر آتا ہے. آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں, بلیو می آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں, آپ کو ڈپریشن ہے, آپ کو گھر کے معاملات خراب ہیں, آپ صرف 15 یا 20 منٹ می ٹائم دیں, اپنی اسکن کیئر کریں اس می ٹائم میں, میڈیٹیشن کریں, یوگا ورک آؤٹ کریں, اپنی صحت کو, اپنی خوبصورتی کو پرائورٹائز کریں. آپ یقین مانیں آپ کے ہسبینڈ بھی آپ سے بات کریں گے, آپ کی فیملی. جب آپ خود ہی اپنے آپ کو ڈس آن کرتی ہیں, اپنے آپ کو ڈس ویلیو کرتی ہیں, آپ کس منہ سے توقع کرتی ہیں کہ کوئی آپ کو ویلیو کرے؟ آپ تو اپنی خود دشمن ہیں, آپ تو خود اپنے آپ کو ڈس آن کرتی ہیں, اپنی بےزتی کرواتی ہیں. اور اگر پلیز اگر کوئی آپ کی بےزتی کرتا ہے, کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے, بیریئرائز کرنا سیکھیں. اگر ایون کہ آپ کو کوئی کولیگ, آپ کو کوئی فیلو آپ کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے نا, تو 1 منٹ ہولڈ آن کروائیں اس کو کہ ایکسکیوز می, آئی تھنک اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں لیکن ابھی چیزیں ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں, آپ تھوڑا ریلیکس کر لیں, ہم دوبارہ ڈیبیٹ کر لیں گے اس بات. یا بحث کو سمیٹنا سیکھیں. پلیز ڈونٹ آرگیو. میں اتنے سارے کام کرتی ہوں, میں بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ میں اکثر آئی واز تھینک یو گوگل میپس اور گوگل کیلنڈر, کہ اگر نہ ہو تو شاید مجھے اپنی کمٹمنٹس ہی یاد نہ ہو, کہ میرے پاس ایک دن میں اتنی کمٹمنٹس آتی ہیں. پھر میں اکیڈمیا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہوں اور میرا بہت جیم پیک روٹین ہوتا ہے, لیکن اس میں مجھے گھر کے بھی کام میری بڑی بیٹی اسپیشل نیڈس بھی ہے, مجھے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے
اگر میں کام کر رہی ہوں تو اس کا مطلب وہ کام کو میں گھر کے باہر نہیں کر رہی ہوں, گھر کے اندر آئی ایم اے لے وومن. اگر میں اپنی آرگنائزیشن میں داخل ہوئی ہوں تو آئی ایم اے لے وومن. جی میں اپنے آفس میں آتی ہوں تو آئی ایم سی آف مائی آفس, مائی اسٹاف از ڈوئنگ ایوری تھنگ. اس چیز کو ہمیں خود کسٹمائز کرنا پڑے گا, بالکل کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے خود ٹائم دینا سیکھیں. تو مزید ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سیشن تھا ان کے لیے کہ جن کو اسٹریٹجیکلی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا نہیں آتا ہے, تو آپ کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. میم اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیا کریں؟ آپ مجھے فیس بک پر میسج کر دیں, لیکن پلیز پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں, اگر مجھے السلام علیکم کہیں گے میں بلاک کر دوں گی. السلام علیکم دس 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 دیٹ, کائنڈلی کانٹیکٹ می. میں آپ کو اسٹوڈیو پہ فٹنس اسٹوڈیو کے پیج پہ کر لیں, عائشہ مزمل پہ کر لیں, مجھے گوگل پہ سرچ کر لیں, لیکن اپنی کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائیں, لیکن ڈیٹیلز کے ساتھ. یا آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کس لیے ہیں, اور کس لیے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے, بیکاز شی از ون آف دا ورکنگ وومن اور ان کا ایک جیم روٹین ہے جس طرح سے انہوں نے کہا. لیکن اگر آپ ان میں سے کسی بھی مسائل کا شکار ہیں یا آپ ان کی کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جوائن کر سکتے ہیں. یہ ایک مین کہ میں نے اس لیے سب کو بولا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ان مسائل کا شکار ہیں اور پوچھنا بھی چاہتے ہوں گے. بہت سارے کویشچن ہوتے ہیں, بعض دفعہ لڑکیاں مینٹلی اتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکیں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے ان سے بات کر سکتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آنسر جو ہے وہ یہ, یعنی کہ کوئی بھی کوچ آپ کو لازمی آنسر کریں گے. 10 منٹ میرا رسپانس ٹائم ہے, میں سب کو بتا دیتی ہوں, 10 منٹ میرا رسپانس ٹائم ہے. 10 منٹ میسج کریں گے 10 منٹس میرا رسپانس ٹائم ہے, اس میں رسپانس آ جائے. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. میں ٹریفک سگنل پہ بھی رسپانس کر دیتی ہوں, کال نہیں میں کسی کی اٹھاتی, میسج پہ میں رسپانس کرتی ہوں. آپ لوگوں نے میسیجز ہی کرنے ہیں, میسج کرنا ہے, اور اس پہ پھر کسی نے شکایت نہیں کرنے کی بھی, ہم نے تو آپ کو کیا تھا, آپ نے جواب ہی دیا. آپ نے پراپر بات اپنی ڈسکرائب کرنی ہے تاکہ آپ کو ایک پراپر آنسر مل سکے. بہت اچھا لگا عائشہ آپ سے بات کر کے, اور مینٹلی سیٹسفیکشن بہت ہوئی ہے. بہت سارے کویشچنس میرے مائنڈ میں تھے, کلیئر ہوئے ہیں. تو ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایک سیشن کیے ہیں ہم. تو آپ لوگ بھی پاکستان آن ایئر کو سبسکرائب کیجیے گا. دیجیے انہر موئن کو اجازت, اللہ نگہبان.